سے آ رہا ہے میرے گھر کی طرح. اور یہ ایک اور بات کہ تو آدمی کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے, خود ہی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں روک رہا ہے کہ میرے گھر کیوں آ رہا ہے. بالکل. کیوں برا ہے کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادم کہ درون خدار سے کر دی کہ درون خانہ. جب بھی میں مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیتا کہ یہاں نہ آنے دو, اور یہ اعلان ہوتا تو بیرون در سے کر دی, باہر رہ کر تو نے کیا نیکی کیا کہ درون خانہ آپ میرے گھر کی طرف آ رہا. تو ڈرنا چاہیے, سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کی ناپسندیدگی کا باعث ہو. بالکل توبہ کریں, معافی مانگیں. اور ایک اور بات کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا مت کرو, یہاں تک کہ کسی سے بات نہ کر لو یا جگہ تبدیل نہ کر لو. اچھا, یہ کون سی دو نمازوں کے بارے میں ہے؟ سنت اور فرض. سنت پڑھی جو پاتی ہے نا فرض نماز کے بعد, جی, اس کے بارے میں ہدایت دینا کہ یا تو تھوڑی دیر کوئی ذکر اذکار کر لو یا کسی سے بات کر لو یا جگہ ہی بدلو. ان دونوں کو اس طرح ملا دینا کہ وہ اس کا سلام کار اسی وقت اٹھ کر دوسری شروع کر دی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا ایک آدمی کو, تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا. اہل کتاب اسی لیے برباد ہو گئے تھے کہ انہوں نے فرض اور نفلوں کو برابر کر دیا. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ فرض نماز کا درجہ اور ہے, نفلوں کو اور, فرمایا جگہ بدلو یا کم از کم پتہ چلے کہ یہ بالکل دو الگ قسم کی نمازیں. فرض اپنی جگہ پر رہے یا اپنی جگہ پر. یہ فرض اور سنتوں کی بات ہے. شکریہ بھائی, ان میں وقفہ کرنا چاہیے. باقی اگلے اتوار کریں گے. آپ کے 3 سوالوں کے ہم نے جواب دے دیے, پھر بچہ اگلے اتوار انشاءاللہ, کیونکہ اور لوگ بھی منتظر ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا سوال یہ ہوا کہ دارالکفر کسے کہتے ہیں اور دارالاسلام کسے کہتے ہیں؟ دارالکفر اور دارالاسلام. دار تو گھر کو ہی کہتے ہیں علاقے کو. تو جو مسلمانوں کا علاقہ اور جہاں ان کی حکومت ہو وہ دارالاسلام. نیک کام کرے یا نہ کرے بعد کی بات ہے, جس میں مسلمانوں کا قبضہ اور اقتدار ہے نا, کہ اگر وہ دین پر عمل کرنا چاہے تو رکاوٹ کوئی نہیں, ان کے اپنے بس کی بات ہے. جیسے پاکستان ہے, ایران, عراق وغیرہ, یہ مسلمان ممالک دارالاسلام ہیں. ان میں پھر دارالاسلام ایک ہوتا بالقوہ کہ چل نہیں رہا اسلام, مگر اگر مسلمان چلا سکتے, یہ پوٹینشلی کہ ہو سکتا ہے وہ کبھی سچا اسلام کا علاقہ بن جائے. اور ایک ہوتا دارالاسلام بالفعل کہ وہ سچ مچ صرف مسلمانوں کا علاقہ نہیں, وہاں دین نافذ ہے, شریعت چل رہی ہے اسلام کے مطابق, وہ حقیقی دارالاسلام ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. جی فرمائیں. بچی ہے میری. جی جی. تو اس کی وہ شادی کی بات کرتے ہیں نا. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اسی نمبر پہ فون کر لیں یا رحمان جیولر والی گلی کے اندر ستیانہ روڈ پر مولانا ایک مسجد کے اندر جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک تشریف فرما ہوتے ہیں. اس طرح کے روحانی مسائل کا وہاں علاج کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, بارک اللہ. انشاءاللہ بتا دوں گا. جی. دوسرا ہو گیا اس کے مقابلہ میں دارالکفر, جہاں حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے, وہ دارالکفر ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ مسلمان حکومت کی صلح ہو تو وہ دارالصلح ہوگا, ہے دارالکفر مگر دارالصلح. ایک ہے کہ ان کے ساتھ جنگ ہے, اس کو دارالحرب, ان کے ساتھ باقاعدہ اعلان جنگ ہے, دشمنوں کا علاقہ. مگر عام طور پر دارالکفر کوئی علماء دارالحرب بھی کہہ دیتے ہیں کہ بے شک جنگ نہیں ہو رہی, مگر اصل میں تو مسلمان اور کافر کی جنگ ہی ہے نا, دوستی تو کوئی نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہے دین میں. تو دارالکفر کو بھی کہہ دیتے ہیں دارالحرب, مگر صحیح یہ ہے کہ دارالکفر میں سے جس کے ساتھ جنگ ہے وہ دارالحرب ہے, دوسرا دارالصلح ہے. جی. ہندوستان کو ہم کیا شمار کریں؟ ہندوستان کے ساتھ معاہدہ صلح کا ہے. بے شک لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں مگر اعلان جنگ نہیں ہوا. دونوں حکومتوں کے سفیر ہے ایک دوسرے کے ہاں, باقاعدہ مذاکرات ہوتے ہیں. مولانا ایک بھائی نے آج ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اس وقت جو پاکستان خاص طور پر امت مسلمہ کی خرابی کے حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے, جس طریقے سے لندن بم دھماکوں کو ایک شوشہ چھوڑ کر لبنان کی جنگ کو پس پش ڈالا گیا, تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, میری کیا رائے دریافت کرتے ہیں؟ مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ طیارے اغوا ہونے تھے یا اس کے اندر کوئی مواد لے کے جانا تھا یا پچھلے 7-8 مہینے سے کوئی اس طرح کی سازش پک رہی تھی جو اب بالکل عروج پہ چلی گئی, تو پاکستان نے ان کی معاونت کی اور وہ لوگ لندن کے اندر پکڑے گئے. اب جب لبنان میں یہ حالت پیدا, وہ
کہتے ہیں سال بھر سے ان پر نگاہ تھی اور یہ تھا وہ تھا، نہ کسی نے اس وقت سے پکڑے، نہ کوئی ایئرپورٹ پر گیا، نہ کسی کے پاس ایسا سامان، اگر تو رنگے ہاتھوں پکڑتے کہ سچ مچ کوئی جا رہا، اگر تو جو حالات لگے ہوئے کوئی کسی طرح چھپا کر لے جا ہی نہیں سکتا، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو ہے واقعی سازش کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی حیا نہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بے شرمی سے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور مسلمان بیچارے جو ہے سمجھتے یہ کافر بڑے سچے مان لیتے کہ واقعی لڑکے ایسے کر رہے تھے جیسے ڈرامہ، جہازوں میں جانا اور یہ سامان لے جانا ایسا چاہیے تھا جیسے سال سے صبر کیے ہوئے تھے. اسی طرح نظر رکھتے جب کوئی لڑکا داخل ہوتا اور لے جانا چاہتا وہاں پکڑ کے دیکھو نکلا. اسی لیے گھر بیٹھے لوگ کہتے ہیں جو سازش کر رہے تھے یہ کر رہے تھے. نہیں، انہوں نے بھی مولانا یہی فرمایا، یہی بات کہی ہے کہ چونکہ لبنان کے اندر امریکہ اپنی غلطی، کوتاہی اور اپنے زیادہ گمنڈ کی وجہ سے وہاں حزب اللہ کے ہاتھوں پٹ رہا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نہیں پٹ رہا، امریکہ پٹ رہا تھا، اور کوئی راستہ باہر نکلنے کا نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لندن بم دھماکوں والی سازش کو بے نقاب کیا. مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دیکھیں یار ان کے لڑکے یہ کیا کرنے لگے تھے کہ لوگ اس جرم کو بھول جائیں جو وہاں بچوں اور عورتوں پر ہو رہا، ادھر لگ جائیں کہ مسلمان جو ہے نا سارے بس یہی کام ہر وقت کرتے. جزاکم اللہ خیر. کسی کے پاس سے پکڑا نہیں کوئی مواد، کوئی نہ جہاز پر کوئی سوار ہو رہا تھا، گھر میں بیٹھے ہوئے جا کر پکڑ لی. اور وہ اخبار میں آتا ہے آگے بھی کئی مرتبہ ان کو پکڑا ہے، تفتیش سے وہی بے گناہ نکلتے رہے. مولانا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آج سارے مسلمان قرآن کی وسعت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اللہ کہتا میں ایمان والو اگر کوئی فاسق اور بے ایمان کوئی خبر لے کر آتا اس پر یقین نہ کر لیا کرو جب تک پوری تحقیق نہ کرو، یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے ٹیلی ویژن ریڈیو کو آپ سمجھ لیں کہ 100% جھوٹ بول، کوئی بی بی سی نہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ایک چھوٹی سی بات پوچھیں، پھر حاضر ہو کے پوچھوں گا کسی دن. جی فرمائیے. میری ایک خالہ تھی، جی اس انڈیا میں تھی پاکستان بننے کے بعد. جی تو اس نے نا شادی کی ہوئی تھی، اس کے 4 بچے تھے. جی ان کا شوہر فوت ہو گیا. جی انہوں نے ایک اور شادی کر لی. جی دوسری شادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا. جی تو انہوں نے نا پاکستان آنا تھا مائگریٹ کر کے. جی انہوں نے کچھ حالات کی وجہ سے نا جو دوسرا بیٹا تھا اس کو بھی پہلے باپ کی ولدیت دے دی. اچھا میری بات سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا. ہاں، اب اس کا اسی طریقے سے نام چلا آ رہا ہے. اچھا وہی ساری ولدیت چلی آ رہی ہے شناختی کارڈ پہ. جی ٹھیک. انہوں نے نکاح اس کا تھا نکاح. جی میں نے کہا ان کے اصلی باپ کا نام لے کے نکاح کرو. ٹھیک ہے. انہوں نے جو لکھا ہوا نا دوسرے باپ کا نام اسی کے نام سے نکاح نامہ اسی کے نام. تو کیا یہ سب بات صحیح؟ چونکہ پاسپورٹ فرض کر لیں کہ ان کے پہلے میاں کا، میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں، پہلے میاں کا نام خالد کر لیں، دوسرے کا نام ماجد کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے. خالد کے نام پہ ہی دوسرے بچے کی، ماجد کے بچے کی جو تھی نا ولدیت لکھوا لی، پاکستان میں آئے پاسپورٹ پہ لکھوا لیا. اب ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر وہی چلے گا، وہی نام سمجھا. ہاں جی. مولانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہو؟ مگر دین میں یہ سارا حرام ہے بھائی، اللہ دین میں حرام ہے، چھوٹا جرم نہیں حرام ہے. قرآن نے صاف صریح فرمایا کہ جن کے بیٹے ان کے ناموں سے پکارو. ان کے بعد کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ بس یہ سارا جرم ہو گیا نا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ اب نکاح تو درست ہے، نکاح تو درست ہے، باپ کا نام بھی نہ لیا جائے، صرف کہہ دیا جائے بچے کا. اچھا چلو پھر تو صحیح ہے. نکاح درست ہے، نکاح میں کوئی خرابی نہیں، وردیت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. صرف سامنے بیٹھا اس لڑکے کا نکاح کر رہا ہے فلاں لڑکی سے. جی ان کو اس کی درخواست دے کے بھی غلطی سے لکھا گیا تو اس کو تبدیل کروا لینا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، کیونکہ یہ صریحاً حرام ہے. بالکل. اللہ جزا دے دی آپ کو. جی جزاکم. مولانا ہمیں سوال بھیجا ہے بھائی نے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا اس وقت یہ واقعی ان کی نسل کو بڑھانے کے لیے حصہ تھا کہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے تو پھر اگلے کے ساتھ ان کی بہن بھائی کی شادی کرتے تھے؟ تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ بات جنہوں نے کہی ہے وہی جانتے ہیں کہاں تک درست ہے. نہ یہ بات قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اب لوگ اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ جب اور کوئی نہیں